میرا نام کاوش ہے اور میری عمر 14 سال ہے۔ میں ابھی ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے ابو نے میری منگنی اپنے بھتیجے یعنی میرے چچا کے بیٹے ارحم سے کر دی۔ ارحم کی عمر تقریباً 20 سال تھی اور وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ ہمارے خاندان میں تعلیم کا زیادہ رواج نہیں تھا، اس لیے میں صرف 5 جماعتیں ہی پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ہمارا خاندان 4 افراد پر مشتمل ہے، میں، میرا بھائی اور میرے امی ابو۔ میرے ابو کی کپڑوں کی دکان تھی جس کی وجہ سے ہمارا شمار کھاتے پیتے گھرانوں میں ہوتا تھا۔ میرے چچا مالی طور پر اتنے خوشحال نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ابو نے میرا رشتہ ان کے بیٹے ارحم سے طے کر دیا۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے امی ابو کو ایسی حالت میں دیکھ لیا کہ شرم سے پانی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں بھی کسی کے ساتھ وہی سب کچھ کروں جو امی ابو کر رہے تھے۔ یہی سب میرے لیے صرف ارحم کے ساتھ ہی ممکن تھا۔ ارحم بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو میرے دل میں ہلچل مچ جاتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں، لیکن ہمارے گھر میں سخت پابندی تھی اور لڑکا لڑکی شادی سے پہلے نہیں مل سکتے تھے۔ ایک دن ابو اپنا موبائل گھر بھول گئے۔ میں نے جب وہ موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ ابو نے ارحم کا نمبر ملایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے منگیتر ارحم کا نمبر یاد ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کال کی تو وہ مجھ سے بہت پیاری باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر کی خواہش جاگ اٹھی اور میں بہت بے چین ہونے لگی۔ اب میرا دل کرنے لگا کہ میں اپنے منگیتر ارحم سے ضرور ملوں۔ میں نے ارحم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ شادی سے پہلے ہی میرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوشی سے باغ باغ ہو گئی۔ اب میں ارحم سے شادی سے پہلے ہی سب کچھ کر سکتی تھی۔ ارحم نے مجھ سے جمعہ کے دن ملنے کا وعدہ کیا، کیونکہ جمعہ کو ابو کی چھٹی ہوتی تھی اور امی ابو شاپنگ کے لیے شہر چلے جاتے تھے۔ ہم کراچی میں رہتے تھے اور امی ابو کو شاپنگ کر کے واپس آنے میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اتنے وقت میں ارحم سے اچھی طرح مل سکتی تھی۔ میرا بھائی اسکول چلا جاتا تھا اور میرے لیے یہ 2-3 گھنٹے بہت تھے، اس لیے میں نے ارحم کو گھر بلانے کا منصوبہ بنایا۔ میں جمعہ کے دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جمعہ کے دن جب امی ابو شاپنگ پر گئے تو میں نے ارحم کو گھر بلا لیا۔ جب ارحم میرے پاس آنے لگا تو مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم کافی دیر میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی میری منزل تک پہنچے اور میری برسوں کی دلی مراد پوری کر دے۔ آخر کار ارحم نے مجھے چھونا شروع کر دیا، جس سے میں کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے کسی کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ امی ابو تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ اتنی دیر میں ہم نے اچھی طرح ایک دوسرے کو سکون پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ارحم کی عادت سی ہو گئی۔ اس نے مجھے جو پیار دیا تھا میں اسی پیار کی بھوکی تھی۔ اب جب بھی گھر والے کہیں باہر جاتے میں ارحم کو اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے ہمیں 2 سال گزر گئے۔ اس دوران میری خواہشات کافی بڑھ چکی تھیں اور اب میں ارحم کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ارحم زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ رہے، لیکن ہمیں موقع بہت کم ملتا تھا۔ اس لیے میں نے ارحم سے کہا کہ ہمیں گھر والوں سے شادی کی بات کرنی چاہیے۔ ارحم میری بات مان گیا اور اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی۔ پھر 2 سال بعد ہماری شادی ہو گئی، لیکن میں اپنے شوہر ارحم سے کبھی نہیں اکتاتی تھی۔ وہ بھی اکثر کہتے تھے، پتہ نہیں تم میں ایسا کیا ہے، تمہیں جتنا بھی پیار دو کم ہی لگتا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ میری اس خواہش کو بڑھانے والے وہی تھے، اور انہوں نے ہی مجھے ان وادیوں کی سیر کروائی تھی جہاں جا کر میں بار بار جانے کی خواہش کرتی ہوں۔